بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم اساتذہ کرام و معلمات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ مذہب اسلام میں تربیت پر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے، اور تربیت کا انحصار جہاں پر والدین پر ہوا کرتا ہے، وہیں پر مدرسین، معلمین اور اہل علم جو سماج کے لیے اصلاح کے ذمہ دار ہوا کرتے ہیں، ان پر بھی بہت بڑا دار و مدار ہوا کرتا ہے۔ لہذا ہم معلمین کو معلم کے ساتھ ساتھ مربی کا بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم نے عرب ممالک میں دیکھا کہ وہاں کے اسکول میں، مدارس میں، معاہد میں، جامعات میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ علمی مفتشین کے ساتھ ساتھ مربیان کا بھی بھرپور نظام ہوا کرتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں کی جو ایجوکیشن منسٹری ہوا کرتی ہے، اس کا نام ہوا کرتا ہے وزارت التربیت والتعلیم۔ صرف وزارت التعلیم نہیں، بلکہ وزارت التربیت والتعلیم، یعنی انہوں نے تعلیم کو تربیت کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے، اور ہم نے اس کے بہت اونچے فوائد اور اثرات بھی وہاں پر دیکھے ہیں۔ تو اسی کڑی کے پیش نظر آج ہم بھی جمع ہوئے ہیں کہ ہم معلمین کو مربی کا ہونا کتنا ضروری ہے، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں سنیں۔ کورس تو لفظ سکھاتے ہیں، کسی شاعر نے کہا کورس تو لفظ سکھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں، جستجو ہم کو آدمی کی ہے، وہ کتاب عبث منگاتے ہیں۔ تو لہٰذا اسی موضوع کے پیش نظر ہم استاد جامعہ فضیلۃ الشیخ تذکیر احمد مدنی حفظہ اللہ درخواست کرتے ہیں کہ اس موضوع پر روشنی ڈالیں۔ بارک اللہ فیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما یا کریم۔ محترم اساتذہ کرام اور ہمارے معلمات، یہ چند باتیں میں اپنی تھوڑی سی محنت کے بعد آپ کے سامنے جمع کی ہے، چند معلومات جو اہل علم کی کتابوں سے قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے تذکیری طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی مربی ہوں یا حقیقی معنی میں معلم ہوں، لیکن اللہ سے اتنا اپنے لیے اور سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو حقیقی معنی میں معلم اور مربی بنا دے۔ یہ معلم کا لفظ سننے کے بعد ہر ایک انسان کے دل میں جس نے بھی تعلیم حاصل کی ہے، اس کو اپنے معلم سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو معلم سے محبت ہونا بہت چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ معلم ایک رہنما ہوتا ہے، ایک آئیڈیل ہوتا ہے، اور مربی جو ہم کہہ رہے ہیں جس کو تربیت، اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ پیشہ بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ انبیاء کرام کا پیشہ اور وظیفہ رہا ہے۔ تو انبیاء کرام کا کام صرف اور صرف تعلیم اور تعلم نہیں تھا، انبیاء کرام نے تربیت کی تھی، اور تربیت جو ایک لفظوں میں کہا جا رہا ہے، وہ ایک لفظوں میں یوں آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ آپ انبیاء کرام کے اوصاف کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کس طریقے سے بیان کیا ہے، انبیاء کرام کے وظائف کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کس نہج سے پیش کیا ہے، جب آپ وہاں پر دیکھیں گے تب ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک معلم کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، تربیت کسے کہا جاتا ہے۔ ایک دو آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں کہا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی بھی بشر کے لیے جائز نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کیا ہو، آسمانی کتاب، اہل علم نے کہا قرآن مراد ہے، والحکم اور فہم دین کا فقہ عطا کیا ہو، اور نبوت سے سرفراز کیا ہو، اس کے لیے جائز کیا نہیں ہے، ثم یقول للناس، کہ لوگوں کو کہے کہ میرے بندے بن جاؤ،
کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، ولیکن کونوا ربانیین، لیکن اس کو کیا کہنا ہے؟ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یہ بات کہے۔ کون سا انسان؟ جس کو نبوت عطا کیا گیا ہو، جس کو علم دین کتاب کا علم دیا گیا ہو، لیکن اس پر یہ کہنا ضروری ہے کونوا ربانیین، تم ربانی بن جاؤ۔ کن چیزوں کے ذریعے سے؟ بما کنتم تعلمون الکتاب، جن چیزوں کی تم دوسروں کو تعلیم دیتے ہو اس کے ذریعے سے تم ربانی بن سکتے ہو۔ وبما کنتم تدرسون، اور جسے تم پڑھتے ہو یا جسے تم یاد کرتے ہو۔ اس آیت کے ضمن میں امام طبری نے اور بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے، اس کا شان نزول ہے کہ چند عیسائیوں نے آ کر کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اسی طرح سے عبادت کی جائے جس طرح سے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی تھی؟ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو مفسرین نے کہا کہ یہاں پر بشر سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، ما کان علی بشرین، عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور بھی دوسرے اقوال ہو سکتے ہیں۔ تو عیسیٰ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ کسی بھی نبی کو یہ حق نہیں ہے کہ جسے نبوت عطا کیا ہو وہ اللہ کو چھوڑ کر اپنی عبادت کی طرف بلائے، لیکن لوگوں کی تربیت کرے۔ یہاں ہمارا جو موضوع شاہد ہے وہ یہ ربانی کا لفظ ہے۔ ربانی کے بارے میں اہل علم نے بہت ساری باتیں لکھی، اس میں کسی نے ربانی کا معنی مفسرین میں سے ابن عباس، سعید ابن جبیر، قتادہ، عطا، حسن بصری رحمہ اللہ سے دوسرے بھی اقوال ہیں، اس میں ایک معنی یہ بھی ذکر کیا گیا اہل عبادت و اہل تقوی۔ ربانی کے معنی یعنی صرف علم حاصل کرنے والا یا علم سیکھنے اور سکھانے والا ربانی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر عبادت نہ ہو، اس کے اندر تقوی اور خشیت نہ ہو۔ تو ربانی کے اندر امام بخاری نے بعض سلف صالحین سے ذکر کیا کہ ربانی کا معنی الربانی الذی یعلم صغار العلم قبل کبارہ، ایسا معلم، ایسا شخص جو شخص لوگوں کی تربیت اور تعلیم کا کام انجام دیتا ہو، صغارہ، علم میں صغار کیا ہے؟ علم، چھوٹے علم کو سکھاتا ہے بڑے علم سے پہلے۔ اس کا معنی ہے کہ بنیادی چیزیں عقائد ہیں، یا اگر آپ احکام میں آئیں گے تو وہ احکام جس کے دلائل کتاب و سنت میں واضح منصوص علیہ ہیں، اجتہادی وہاں پر نہیں، تو منصوص علیہ احکام کو پہلے سیکھتے ہیں دلیلوں کے ذریعے سے، یا عقائد کو احکام سے پہلے سکھاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ایک ربانی، عالم ربانی کی یہ صفت ہوتی ہے۔ ایسا وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بعض سلف صالحین سے اس کا ذکر کیا، اور مفسرین میں سے امام قرطبی اور دوسرے لوگوں نے بھی ذکر کیا ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں تک کہا معنی ربانی کا ذکر کرتے ہوئے العالم بدین الرب الذی یعمل بعلمہ، رب کے دین کا علم رکھنے والا جو اپنے علم پہ عمل کرتا ہو۔ اس لیے کہ اگر کوئی انسان علم رکھنے کے بعد اپنے علم پر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ عالم نہیں ہے۔ تو ربانی کا مطلب ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ تربیت، چند باتیں ہمارے سامنے آئی کہ وہ بنیادی مسائل کو پہلے سیکھتا یا سکھاتا ہے، بڑے بڑے مسائل کو سکھانے سے پہلے، یعنی باریک اور دقیق مسائل کو سکھانے سے پہلے، اجتہادی مسائل پہ گفتگو کرنے سے پہلے وہ آسان اور عام چیزوں کو پہلے بیان کرتا ہے، اسے ربانی کہا جاتا ہے۔ اور ربانی کا یہ معنی بھی بتایا گیا کہ وہ پہلے علم سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرتا ہو۔ اس کی وضاحت اس آیت سے بھی ہو جاتی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو علم والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے خشیت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ خشیت کا معنی ہی عمل ہوتا ہے۔ اگر خشیت، کوئی انسان یہ کہتا ہے میرے اندر تقویٰ ہے، میرے اندر خشیت ہے، اور اس کے اندر عمل نہیں ہے، خفیہ عمل ہو یا ظاہری عمل ہو، لوگوں کے سامنے بھی بس اوقات آپ کو عمل کرنا پڑتا ہو، فرائض کو چھوڑ کر تب بھی ہم اور آپ عمل کریں، یہ خفیہ طریقے سے جو خفیہ اعمال ہیں ہمارے، اس میں بھی ہماری نیکیاں ہونی چاہیے۔
اسی معنی کو ربانی کا ذکر قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورہ مائدہ کے اندر، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات کو نازل کیا جس کے اندر ہدایت کی باتیں ہیں اور روشنی کی باتیں ہیں۔ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ، انبیاء اس تورات کے ذریعے سے فیصلہ کرتے تھے جو اللہ کے مطیع و فرما بردار ہوا کرتے ہیں۔ الَّذِينَ أَسْلَمُوا، انبیاء کی صفت بھی یہاں بتائی گئی، وہ خود اللہ کے متبع فرمان ہوتے ہیں، یعنی عمل ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، اور ربانی لوگوں نے کہا علماء مراد ہے، لوگوں نے کہا فقہاء مراد ہے، لوگوں نے یعنی مفسرین نے کہا کہ وہ قرائے قرآن مراد ہے۔ اور قرائے قرآن ماضی میں وہ قرآن کے عالم کو کہا جاتا تھا، مجرد جو آج کل محفظ ہوتے ہیں، پہلے زمانے میں قرآن کا علم رکھنے والے کو، احکام کو جاننے والے کو، مسائل کو قراء کہا جاتا تھا، یہ آپ سبھی جانتے ہیں۔ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، یہ قرآن کے ذریعے سے یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں اللہ کی کتاب کے ذریعے سے، اور خود وہ اس پر گواہ بھی ہوتے ہیں۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، تم لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کو چند قیمتوں پہ کے مقابلے میں تم مت بیچ ڈالو۔ اس آیت میں بھی مفسرین نے دو واقعہ ذکر کیا ہے کہ یہودیوں کے یہاں یہ مسئلہ پیش آیا تھا، ایک یہودی خاتون اور ایک یہودی مرد نے زنا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سماج کے اندر، تو ان لوگوں نے ان کے کتابوں کے اندر تورات میں موجود تھا کہ زنا کی سزا اگر شادی شدہ ہو تو رجم ہے۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ نبی جو آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی امت کو کافی تخفیف دی ہے، تو چلیں جا کر ان سے بات کرتے ہیں، کچھ آسانی اور کچھ ہلکا حکم آ جائے۔ تو وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کو منگایا، وہ لوگ چھپا رہے تھے اس آیت کو، اور آپ اس واقعے کو جانتے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ایک واقعہ یہاں پر ذکر کیا ہے کہ یہودیوں کے یہاں یہ مزاج تھا کہ اگر کوئی عزت دار گھرانے والا فرد قتل کرتا تھا، قاتل ہوتا تھا، تو اس کو دیت میں 50 وسق کھانا یا غلہ لیا کرتے تھے۔ لیکن اگر غریب خاندان کا یا کمزور طبقے کا شخص ہوتا، اگر وہ قاتل ہوتا تو اس سے 100 وسق 100 وسق غلہ اسے مطالبہ کرتے تھے۔ تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے اسی ضمن میں اس آیت کا نزول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ فیصلہ کرنا ہے، 3 باتوں کا ذکر کیا۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، حق کو بیان کرنے میں، حق پر عمل کرنے میں آپ لوگوں سے نہ ڈریں۔ جیسے یہ کہا گیا کہ آپ ڈرے نہ، اہل کتاب کے علماء موجود تھے، ربانی الاحبار، ربانیون والاحبار دونوں موجود ہیں، علماء فقہاء ان کے یہاں موجود ہے، لیکن وہ چھپا رہے، ڈر رہے لوگوں سے، ان کے پاس فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، جو حکم ہے ان کو بتانے میں آپ ڈرے نہ، آپ اس حکم کو بیان کریں، اور جو حکم آ جانے کے بعد پھر اس پر عمل بھی کریں، عمل کروائیں اور عمل کریں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور حق بات کو چھپانے میں مفسرین نے یہ لکھا کہ یہاں رشوت نہ لو، وَلَا تَأْخُذُوا بِالرِّشْوَةِ، رشوت لے کر حق کو نہ چھپاؤ، چاہے انسان رشوت لیتا ہو یا نہ لیتا ہو، اگر حق بات کو بولنے کی ضرورت ہے، انسان نہیں بول رہا ہے تو وہ ربانی عالم نہیں ہے، گرچہ وہ اپنے آپ کو خود کو کتنا علم والا ہی کیوں نہ، اور ربانی عالم کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اور آخری بات آخر میں کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، یہی لوگ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں پر کہا کہ ربانی علماء کی یہی 3 صفت ہے، خشیت الہی ہے، اور لوگوں سے، اللہ سے ڈرنا، لوگوں سے نہیں ڈرنا، حق کو چھپانا نہیں، اللہ کی آیتوں کو بیچ نہ دینا، احکام کو لوگوں کے من کے مطابق نہیں بیان کرنا، اور حکم اللہ کے فیصلہ آ جانے کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ کی کتابوں سے جو لوگ شغف رکھتے ہیں اور جو آڈیو وغیرہ سنتے ہیں، وہ اس بات کو بدرجہ اولیٰ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔
وہ اپنے کلام کے اندر اور عبارتوں کے اندر بہت جگہوں پہ ذکر کرتے ہیں کہ امت کو کہیں ان سے سوال کیا گیا کہ آج امت کے اندر جو پستی ہے، ذلت، اس کو دور کیسے کیا جائے؟ تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقہ الواقع ہونا چاہیے، یعنی ملک کے اندر، دنیا کے اندر کون سے واقعات ہو رہے ہیں ان کا جاننا ایک عالم کو، ایک داعی کو ضروری ہے۔ انہوں نے انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ہاں تھوڑا جان سکتے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اسی کو ایک لازمی جز قرار دینا، اس کی تفاصیل کا علم رکھنا کہ ملک میں کتنے سیاسی کیا کیا حالات ہیں، کس سیاسی شخص نے، کس گروہ نے کیا کہا، دنیا میں کیا کیا مسائل ہو رہے ہیں، اس کو تفصیل سے جاننا، دن اور رات نیوز کے اندر، اور فقہ الواقع کو سمجھنے کے لیے داعیے کو اپنے خاص وقت لگانا، اس کے بارے میں انہوں نے تردید کی۔ کیا یہ اس سے امت کی عزت رفتہ نہیں لوٹے گی، عظمت رفتہ اس سے لوٹنے والی نہیں ہے، بلکہ دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا، التصفیہ والتربیہ۔ اور تصفیہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ تصفیہ کا معنی ہے تصفیۃ العقیدۃ الاسلامیۃ مما ہوا غریب عنہا کالشرک، کہ اس سب سے پہلے اسلامی تصفیہ کے معنی صاف کر دینا، وہ اسلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا گیا، اس اسلام کو سیکھنا۔ اس میں کیا ہے؟ عقیدے، غلط عقیدے کو صحیح عقیدے سے نکال کر الگ کر دینا۔ آگے انہوں نے کہا کہ فقہ اسلامی میں ان اجتہادات کو، جو اجتہادات کتاب و سنت کے دلیل کے مخالف ہیں، ان کو الگ کر دینا، یعنی تقلید کی طرف اشارہ انہوں نے کیا، یا تعصب کی طرف، علماء اگر تقلید نہیں بعض علماء کی طرف تعصب کرتے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اور تیسری بات انہوں نے کہا کتب التفاسیر کے اندر، کتب السیر کے اندر، کتب الفقہ اور رقائق کے اندر، اور دوسری کتاب جو ہے ان کتابوں کے اندر صحیح احادیث کو کا اہتمام کرنا، اور ضعیف، موضوع، منکر اور اسرائیلیات سے پاک کر دینا، یہ تصفیہ کا معنی بیان کیا۔ اور ایک لفظوں میں کہا جائے، انہوں نے دوسری عبارت میں کہا تطبیق العلم النافع، علم نافع کا تطبیق۔ کیا مطلب؟ وہ علم جو دلیل پر مبنی ہو، آپ کا جو علم ہے وہ دلیل پر مبنی ہونا چاہیے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، وہ دلیل کا استدلال وہی ہونا چاہیے جو صحابہ کرام نے کیا، وہ دلیل کا استدلال جدید لوگوں کے طرز پر نہیں ہونا چاہیے، حزبیوں کے طرز پہ نہیں ہونا چاہیے، مخالف جماعتیں یا پھر آپ کے بدعتی جماعتوں کے طرز پہ نہیں۔ صحابہ، سلف صالحین، صحیح منہج، صحیح فکر، اہل سنہ والجماعہ کے علماء کے مطابق وہ معنی ہونا چاہیے، صرف دلیل ہی کافی نہیں ہوتی ہے، تب جا کر آپ کا علم نافع ہوگا، وہ علم نفع بخش کہلائے گا۔ تطبیق العلم النافع، یہ انہوں نے کہا، والقیام بالعمل الصالح۔ اور دوسرا جو جس کا ہمارے موضوع سے تعلق ہے، دونوں کا تعلق ہے، تربیہ انہوں نے کہا، بار بار کہا التربیہ، یعنی وہ علم جو خالص ہو گیا، خالص عقیدہ کتاب و سنت پر مبنی ہو، وہ فقہ جو کتاب و سنت پر مبنی ہو، کسی عالم کی تعصب پر، کسی مذہب کی بنیاد پر نہ رکھی گئی ہو، یا وہ علم جو صحیح دلیل، اگر آثار آپ لے رہے ہیں صحابہ کے یا تابعین کے آثار آپ لے رہے ہیں، فتاوے لے رہے ہیں، تو وہاں آپ کو صحت کا اہتمام، تفسیر میں آپ حدیث بیان کر رہے ہیں، سیرت میں آپ واقعات بیان کر رہے ہیں، تو وہاں صحت کا اہتمام۔ ان تینوں چیزوں کو بنیاد بنا کر جو علم حاصل کیا جائے، اس علم کی تطبیق دینا، اس پر عمل کرنا۔ اور انہوں نے یہ کہا تربیت الجیل الناشئ علی ھذا العلم المصفى مما ذکرنا، کہہ رہے ہیں کہ نئی نسل کو اسی علم پر تربیت کرنا، یہ ان کا یہ دعویٰ۔ جب ہم یہ دونوں چیزوں کریں گے تو پھر جا کر ہمارے امت کے اندر انقلاب آئے گا، اور امت کی عزت رفتہ یا ان کی جو ذلت وہ دور ہو جائے گی، ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا میں حکومت، سطوت اور ساری چیزیں عطا کرے گی۔ محترم اساتذہ کرام اور معلمات اور سامعین، تربیت کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور یہ بات چیزیں تکرار بھی ہوگی، بعض آپ کے سامنے جو اساتذہ کرام ذکر کر رہے ہیں، تو میرے ذہن میں چند باتیں تھیں اور اس میں چند باتیں آ بھی گئی ہیں۔ پہلی چیز العلم الصحیح، علم صحیح آپ کے پاس ہونی چاہیے، جس کے بارے میں نے اشارہ کر دیا کہ کتاب و سنت سے دلیل۔ ہم کو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے ڈگری حاصل کر لیا ہے یا ہم عالم ہو گئے اور ہم اساتذہ سے الگ ہو گئے،
آج بھی جب ہمارے سامنے اساتذہ کا نام آتا ہے تو ہم اور آپ اپنے اساتذہ کی احترام کرتے ہیں، لیکن ہمیں پوری عمر بھر ہمیں اساتذہ کی ضرورت ہے۔ تو اب عمر بھر جب تک ہم تدریس کر رہے ہیں اس میں ہم اساتذہ کا انتخاب کیسے کریں گے؟ وہ ہم کتابوں کے انتخاب سے ہم استاد بناتے ہیں۔ جب آپ ایک حدیث پڑھاتے ہیں اور فتح الباری مثال کے طور پہ ابن حجر، ابن رجب، قرطبی، طبری اور جتنے بھی فقہاء ہیں، ابن تیمیہ، ابن قیم کی طرف آپ پڑھتے ہیں تو حقیقت میں آپ اپنے آپ کو ان کے سامنے ذلیل کرتے ہیں اور آپ ان کو پہلے اپنا استاد مانتے ہیں۔ تو آپ کو اگر مطالعہ کر رہے ہیں یا آپ مصادر یہ کر رہے ہیں تو آپ اچھے امام کا انتخاب کریں، اور وہ امام جو دلیلوں سے بات کرتا ہو اور کیفیت استدلال جو بیان کرتا ہو اس امام کا انتخاب کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا جو علم، ہم اپنے طلباء کو جو علم دیں وہ علم دلیل پر مبنی ہو اور استدلال پر مبنی ہو، دونوں چیز، اور صحت پر مبنی، یعنی اگر احادیث ہے تو وہ صحیح ہونا چاہیے۔ یہ پہلی بات ہوئی تربیت کے اندر۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے، کیونکہ وہ علم بیکار ہے جس علم پر انسان عمل نہیں کرتا، وہ وبال ہے، اور اس پر آپ جانتے ہیں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے اور ہم خود دوسروں کو بتاتے ہیں کہ یہ عمل یہ انبیاء کا وظیفہ ہے۔ تو انبیاء کے بارے میں تو ہم انبیاء کا وظیفہ جب کرنے جا رہے ہیں تو انبیاء صرف تعلیم نہیں دیتے تھے، انبیاء خود اس پر عمل کرتے تھے، انبیاء خود اس کی تطبیق کر کے لوگوں کو دکھاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا انما بعثت معلما، اس حدیث کو البانی نے ضعیف قرار دیا ہے، اور بعض جگہوں پہ اشارہ کرتے ہوئے مسلم شریف کی ایک حدیث کے ضمن نے کہا کہ حسن لغیری ہو سکتا ہے، یہ ٹکڑا حسن لغیری یہ ٹکڑا ہو سکتا ہے، انما بعثت معلما، دوسرے الفاظ کے ساتھ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو معلم علم کے ساتھ عمل کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی نبی اپنے علم پر عمل نہ کرتا ہو ایسا آپ کو قرآن کریم میں نہیں ملے گا۔ اللہ نے علماء کو کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اور اس کی تشریح اگر آپ دیکھنا چاہیں اس جملے کی تو قرآن کی آیت میں آپ دیکھیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، وارث کہاں ہے اور لفظ یہاں پر اورثنا کہا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا، ہم نے چن کر لوگوں کا انتخاب کیا، من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں سے 3 گریڈ کے لوگ ہیں، کچھ لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، یعنی فرائض میں کوتاہی ہو جاتی ہے، یعنی محرمان سے بچ نہیں پاتے ہیں، یہ علماء نے ذکر کیا ظالم لنفسہ کا معنی، یعنی فرائض اور محرم میں کوتاہی ہو جاتی ہے اور حرام کاموں میں بعض میں ملوث ہو جاتی ہے، اسے ظالم کہا جاتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مقتصد میانہ روی، یعنی فرض ادا کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، مستحبات پہ عمل نہیں کر رہے یا مکروہات کو نہیں چھوڑ رہے، تو یہ معیوب نہیں ہے۔ اور تیسرا سابق بالخیرات، نیکیوں میں بڑھ جانے والے، یعنی فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، مستحبات کا بھی، سنن کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح سے محرمات کو چھوڑتے ہیں اور مکروہ کو بھی اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں ہم حرام پہ نہ پڑ جائیں۔ تو یہ چیزیں انبیاء کرام کے صفات میں آتی ہے اور انبیاء کے وارثین کے اندر بھی یہ چیزیں آنی چاہیے، ان کے اندر عمل کے اندر کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری بات کہ ہم تربیت کے اندر اسی کے ضمن میں ایک بات چھوٹ گئی کہ اگر عمل نہیں ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں قرآن کی 1-2 آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ جانتے ہیں اس کا تفسیر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب کے معنی یہود مراد لیا اور ضالین کا معنی نصارہ مراد لیا۔ یہود مغضوب علیہ کیوں ہوئے؟ کیونکہ حق کو جانا، اس پر عمل نہیں کیا، اور نصارہ مغضوب علیہ کیوں ہوئے؟ عمل کیا بغیر علم کے۔ تو اسی لیے سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں من فسد من علمائنا ففیہ شبہ من الیہود، کہ ہمارے علماء میں سے جن کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ ان کے اندر یہودیوں کی صفت آتی ہے۔ ومن فسد من عبادنا ففیہ شبہ من النصارى، اور اگر ہماری امت کے نیک لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو وہ نصارہ سے مل جاتے ہیں، نصارہ کی صفت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ علم پر عمل کرنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ تربیت کے اندر تیسری بات جو آتی ہے کہ ہمیں معلم کی حیثیت سے
معلم پہلے خود ہم اپنے نفس پر ہوتے ہیں. جب ہم اب علم حاصل کرتے ہیں، طلباء کو ہم علم دینے سے پہلے ہم آسانیاں پیدا. تیسیر ایک لفظ ہے. احکام اگر آپ صحیح جانیں گے تو آپ اپنی گھریلو زندگی کے اندر، اپنی انفرادی زندگی کے اندر آپ اپنے نفس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. تشدد نہیں کریں گے کبھی بھی. آپ جانیں گے کہ اس مسئلے میں حکم کیا ہے، تو حکم جان کر خود سب سے پہلے اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. اسلام کے خصائص میں سے ایک اہم چیز ہے تیسیر. اللہ تعالیٰ نے مختلف یرید اللہ بکم اليسر وما جعل علیکم فی الدین من حرج. دین کے اندر تنگی، حرج، دشواری نہیں رکھی، آسانیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا. تو وہ علم اب آپ کے پاس ہوگا تو آپ اپنے نفس پر آسانی پیدا کریں. بیجا تشدد آپ نہیں کریں گے اپنی اولاد پر. اسی طرح آگے چل کر بھی بعد میں امت کو آپ اور ہم تعلیم دیتے ہیں، تو طلباء کے اندر بھی ہم آسانیاں پیدا کریں گے، اور کرنا چاہیے. اس کے لیے مشہور واقعہ اور بخاری وغیرہ مسلم میں، اور آپ جانتے ہیں صحیح واقعہ موجود ہے. کہتے ہیں ایک اعرابی، اشارہ کرتا ہوں میں چلوں، ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں آ کر پیشاب کر دیتا ہے. واقعہ واضح ہے. صحابہ نے ان کو ڈانٹا، آپ نے انہیں روک دیا. آپ نے کہا، اس شخص سے نہیں کہا کہ تم گندگی صاف کرو. اخلاق دیکھیں، آسانی دیکھیں، وہ جان رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے صحابہ سے کہا کہ اس کی گندگی پر پانی بہا دو، اسے صاف کر دو. اس کے بعد آپ نے صحابہ کی تربیت کی، انما بعثتم میسرین، اللہ تعالیٰ نے تم کو آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا. ولم تبعثوا معسرین، سختی اور دشواری پیدا کرنے والا، تنگیاں پیدا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے. تو اسی لیے علماء کو تربیت کے اندر اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے. حتی الامکان آپ کے اندر علم ہوگا، اپنے نفس پر آپ آسانی پیدا کریں گے، بچوں پر، گھر والوں پر، معاشرے پر، اپنے طلباء پر بھی آسانی کریں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ جس چیز کے اندر بھی رفق اور نرمی داخل ہو جاتی ہے اس کے اندر حسن آ جاتا ہے، اور جس چیز کے اندر سختی آ جاتی ہے اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ چیز ہمارے اس کے اندر ضرور ہونا چاہیے. اور صحابہ کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نہج سے کی ہے، تو ہمیں بھی اس طرح سے کرنا چاہیے. دوسرا واقعہ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ، مشہور واقعہ ہے، اور ہم لوگ چمن اسلام کے اندر اس واقعے کو بھی پڑھے ہیں. وہ بھی روایت مسلم کے اندر موجود ہے. کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، دیہاتی تھے، علم نہیں تھا، مجھے چھینک آ گئی تو میں نے الحمدللہ کہہ دیا. کسی کو چھینک آئی تو میں نے ارحمک اللہ کہہ دیا، دعا دے دی. چھینکنے کا جواب میں نے کہا تو لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگے. میں نے کہا میری ماں مجھے گم پائے کہ تم لوگ مجھے کیوں گھور کر دیکھ رہے ہو. تو پھر جب میں نے یہ کہہ دیا زبان سے تو وہ لوگ اپنی رانوں پر ہاتھ بجانے لگے، اور گویا کہ وہ مجھے خاموش کر رہے تھے، اسی لیے میں سمجھا اور میں خاموش ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھ لی تو وہ کہتے ہیں فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، میں نے آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد کبھی بھی آپ سے بہتر معلم نہیں پایا. آگے کیا کہا، فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی. غلطی بڑی تھی نماز کے اندر، اور یہ چیز امت میں دیکھا جاتا ہے مساجد کے اندر کس طرح سے مساجد کے بزرگ بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، یا بعض دفعہ بعض اساتذہ، اور امید ہے آپ لوگ نہیں ہوں گے، اور نہ ہی میں آپ کو خطاب کر رہا ہوں، اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں، کہ بعض لوگ طلباء کے ساتھ بہت ناروا سلوک کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں شاید اپنے نفس پر دیکھنا چاہیے، یا جن کے اندر ہے نہیں ہے تو الحمدللہ اللہ پر شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو مجھے مارا، نہ ہی ڈانٹا، نہ ہی گالی دی. آپ نے صرف اتنا کہا یہ نماز ہے، اس کے اندر اس طرح کی چیزیں مناسب نہیں ہیں، لوگوں کی باتیں ہیں، گفتگو نہیں کرنا. اس کے اندر نماز کے اندر تسبیح ہوتی ہے، تکبیر ہوتی ہے، اور قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. اس کے بعد یہ اتنا متاثر ہوا یہ شخص، معاویہ بن حکم، مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے، نبی سے سوالات کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نیا مسلمان ہوا ہوں، اور عقیدے کے چند سوالات کی. اس کے بعد اسی روایت کے اندر مسلم میں اخیر میں اس کی تربیت دیکھی کیسے ہو گئی. اخیر میں آ کر بعد میں واقعے کو اسی سند کے ساتھ ذکر کر دیا ہے، لیکن لگتا ہے کہ بعد میں واقعہ پیش آیا تھا. ایک دن آنے کے بعد اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول میں آدم ہوں، آدم زاد ہوں، میں بھی انسان ہوں،
مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے، مجھے بھی افسوس ہوتا ہے۔ میری ایک لونڈی تھی، وہ میری بکریاں چرایا کرتی تھی اور اس نے اسے ضائع کر دیا، یا بھیڑیا اسے لے گیا، تو میں نے اسے غصے میں آ کر مار دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو غصے سے مارنے پر، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ انسان غلام کو مار سکتا ہے، آزاد کو نہیں مار سکتا ہے، اور آزاد میں مارنے میں چند چیزیں ہیں کہ آپ نماز پر مار سکتے ہیں تو اس میں بھی اس کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا غلام ہے لونڈی، تو آپ کی بیوی ہے، تو اس میں بھی غیر مبرہ مار ایسی ہو جس سے اسے نشان خروچ تک نہیں آنا چاہیے، نشان تک نہیں آنا چاہیے، اتنے مارنے کی اجازت ہے۔ وہ مار نہیں جو آج کل ہمارے معاشرے میں معروف اور مشہور ہے۔ تو انہوں نے مار دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو بہت بڑا بنایا۔ اس کے بعد وہ شخص متاثر ہوتے ہوئے کہ میں اسے آزاد کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ پوچھا کہ میرے پاس اسے لے کر آؤ۔ اللہ کے بارے میں پوچھا، کہاں ہے؟ تو کہا آسمان میں۔ اس کے بعد میں کون ہوں؟ تو رسول اللہ۔ اس کے بعد آپ نے اسے آزاد کروا دیا۔ تو یہ تربیت میں آپ دیکھیں ایک جگہ آسانی کرنے کا نتیجہ کہاں تک پہنچا کہ اس کے ساتھ آسانی ہوئی ہے، لیکن اس زندگی میں وہ کتنی مرتبہ اپنی لونڈی کے ساتھ ظلم کرتا ہو اور کتنے نوکروں کے ساتھ کرتا ہو، وہ چھوڑ دیا اس نے۔ تو اس لیے تأثیر اتنا اہم ہوتا ہے۔ اور ایک چوتھی چیز جو ہماری تربیت کے اندر ہونی چاہیے، ایک دو بات کر کر ختم کر دوں گا، وقت زائد ہو رہا، اور النصح، خیر خواہی ہونی چاہیے۔ خیر خواہ، ایک معلم خیر خواہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، علی شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے پر، محمد رسول اللہ کی گواہی پر میں نے بیعت کی، نماز قائم کروں گا اور روزے زکوٰۃ ادا کروں گا اور اپنے امام کی حکمراں کی اطاعت کروں گا، والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہ بنوں گا۔ اور نصح کا معنی بھی امام قرطبی نے ذکر، اخلاص النیت من شوائب الفساد فی المعاملہ، معاملات کے اندر فساد کے شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، نفس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے معاملات کے اندر۔ کوئی بھی انسان کسی کے ساتھ بھی معاملہ طلباء تو بہت ہی محترم ہوتے ہیں، مہمان رسول ہیں، ان کا مقام ہمیں خود ان کی عزت کرنی چاہیے، اور علماء بھی الحمدللہ محترم ہیں، معزز ہیں، اور ہم سب اللہ تعالی ہمیں بھی علماء کے اندر اور محترم علماء کے اندر شامل کرے۔ تو معاملات کے اندر فساد کا کوئی بھی بگاڑ کہاں سے؟ نفس سے شروع ہوتا ہے۔ کسی بھی طالب علم پر غلطی ہونے پر یہ نہیں کرنا چاہیے، دو بار غلطی اگر بار بار غلطی کرتے ہیں، اس کی غلطی کو نظر انداز کرنا ہے۔ آپ یہ سوچیں ذرا، ایک دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زنا کیا لوگوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انحراف کر بات نہیں سن رہے، اعتراف کر رہا نہیں سن رہے، یعنی لوگوں کے عیوب سے بے اعتنائی برتنا اسلام کی اہم تعلیمات میں سے۔ طلباء کی غلطیوں پر ٹکٹکی باندھ کر نگاہ رکھنا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ان کو ٹوہ میں رکھنا کہ یہ کیا غلطی کریں، طلباء چھوڑ دیجئے، کوئی مسلمان کے ٹوہ میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ چیز نہیں ہے، وہ اس چیز سے بڑی خرابی، یہ نصح سے خارج یہ چیز ہے۔ فساد نے ایک بار ایک طالب علم غلطی کیا، نہیں اس پہ نگاہ رکھنی ہے، کبھی نہیں سدھرے گا۔ لکھ لیجئے، جس طالب علم کو آپ غلطی نوٹ کرنے کے بعد یا طالبہ کے نوٹ کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ غلطی کیے ہیں، اس غلطی پر نہ کرو، نہیں، کسی بھی غلطی پر، زنا پر نہیں رکھا تو زنا سے بڑا گناہ ہے جو ہمارے مدارس میں کیے جاتے ہیں، نہیں کیے جاتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ہمیں بچائے اور آپ کو بھی بچائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کی انبیاء کی صفت میں کہا، ہود علیہ السلام نے ان کے قوم نے کہا سفاہہ، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، قال یا قوم لیس بی سفاہہ، میرے اندر بیوقوفی نہیں ہے، رسول من رب العالمین، رسول اللہ ہوں میں، وَأَنَا أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں اپنے رب کے پیغام کو، شریعت کو، أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں اپنے رب کے پیغام اور شریعت کو پہنچا رہا ہوں، وَأَنَا لَكُمْ، اور میں تم سب کا ناصح، خیر خواہ ہوں، امین، امانت دار۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا تین صفت انبیاء کی یہ ذکر کیا، بلاغ، تبلیغ رسالت، علم کے بعد ہوگا، پختہ علم ہو،
جو بھی علم آپ کے پاس ہے اس کے مطابق آپ پھیلائیں اس کو. نص نہیں ہے تو بیکار ہے، نص ہونا چاہیے. خیر خواہی لازم ہے، اور خیر خواہی میں غصہ یہ اس کے متضاد چیزوں میں سے ہے، انتقام متضاد چیزوں میں سے ہے، درگزر اس کی صفات میں سے. ناصح امین، امانت دار. امانت کس کو کہتے ہیں؟ ان کو امام ابن عاشورہ رحمہ اللہ نے بہت اچھے الفاظ میں ذکر کیا. امانت کسے کہا جاتا ہے؟ انسان کے اندر ایک ایسی حالت اور صفت ہوتی ہے جس سے دوسروں کے حق کو محفوظ کرتا ہے، اپنا حق نہیں. پیاری تعریف ہے. امانت اس صفت کو کہا جاتا ہے انسان دوسرے کے حق کو ضائع نہ کرے. یہ امانت کی تعریف میں سے. تو نصح میں یہ کہہ رہا تھا، نصح انبیاء کی صفت میں. اس سے ہود کے واقعے سے پہلے اسی صورت کے اندر نوح کا واقعہ ہے، اور نوح کو ان کے قوم نے کہا انا لنراک فی ضلال فقال یا قوم لیس بضلال، مجھ پہ گمراہی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم. وہاں صیغہ کیا ہے؟ مضارع کا صیغہ. یہاں اس میں فاعل ذکر کیا تھا ہود علیہ السلام کے قصے. دونوں قصے میں ناصح امین. امانت اور علم کے اندر بھی امانت ہوتی ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں. امانت کے معنی ہے کہ صحیح اس جس ہم مطالعہ کر کے، جو مطالعہ کی بات ہمیشہ کہی جاتی ہے، تو مطالعہ ادارے کی طرف سے یہ نہ سمجھے یا کسی کے آپ کو وہ امانت داری کے اندر داخل ہے کہ وہ معنی جو آپ عربی، یقیناً ہم اور آپ سب عربی جانتے ہیں، اور اس وہ عربی جاننا اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے. اس کے لیے کتاب آپ کو پڑھیں. وہ عربی جاننا اس حدیث کی شرح کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ مان کر اب ہم کو چلنا پڑے گا. اگر آپ نہیں چلتے تو پھر امانت میں خود خلل پیدا ہو جائے گا، ہم اپنی ذات کے ساتھ خلل کریں گے. اسی لیے ضروری ہے. قرآن کی بہت ساری یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم. امانت علمی امانت سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ قائد ہے، پوری امت اسی پر منحصر ہے. تو یہی چند باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح علم نافع عطا کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.